اس کہانی میں زہرا کا گھر بار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے، تم تصور میں مت چلو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، الحجت القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، اما بعد، قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ برادران اسلام، 2020 کا سال یہ اس قسم کا سال ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایک وبا کی کیفیت تھی جو خدا کے شکر سے کچھ کم ہوئی ہے، کچھ تھمی ہے، اور ہم اس سال کے اسلامی حوالے سے محرم میں داخل ہوا چاہتے ہیں۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اور اس مہینے کو تاریخ اسلام میں ایک انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ ذی الحج اسلامی تاریخ میں، اسلامی کیلنڈر میں آخری مہینہ، دونوں مہینوں میں قربانی کا تصور ہے، قربانی کا جذبہ ہے، ایثار کا جذبہ ہے۔ اگر ذی الحج میں جناب ابراہیم کا کردار اور جناب اسماعیل کا کردار ہے، تو محرم میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار کا کردار ہے۔ وطن عزیز پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، جس میں اسلام کے اقدار کا، اسلام کے قوانین کا، اسلام کے افکار کا، اسلام کے اخلاق کا عملی نفاذ ہونا ہے۔ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے، اس سے تو بحث نہیں۔ ہم نے ان 73 سالوں میں کیا کچھ حاصل کیا، کیا کچھ کھویا، یہ بھی ہمارے موضوع سے باہر ہے۔ فی الحال ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک عبد خدا ہونے کے ناطے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے ایک پیروکار ہونے کے ناطے، اور از خود حسینی ہونے کے ناطے، ایک کربلائی ہونے کے ناطے، اسلام کے فہم کو جدید اسلوب میں سمجھنے والا فرد ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمارے معاشرے کا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن مجید اپنی تمام تر تعلیمات جس انداز سے لیتا ہے، آیا ہم نے وہ تعلیمات اسی اسلوب میں لیں؟ کیا ہماری مساجد سے وہی اسلوب بیان کیا گیا؟ کیا ہماری محافل میں وہی اسلوب بیان کیا گیا؟ کیا ہمارے اقدار میں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں، ہمارے معاشرے میں وہ اسلوب برقرار ہے؟ تو انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اسلام کے الفاظ محفوظ رکھے، اسلام کا مفہوم کھو دیا۔ یہ جو آیت مجیدہ آج آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، جس میں رب کریم فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور باہم تفرقہ میں نہ پڑو۔ یہاں ہم ایک بات پہلے واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی ایسی رسی نازل نہیں کی کہ جو دیکھنے میں رسی لگتی ہو کہ سب کے سب افراد سے چمٹ جائیں۔ خدا کی تعلیمات، خدا کے فرامین، خدا کا جو نظام ہے وہ خدا کی رسی ہے۔ جو خدا کے نظام کو لاگو کرنے والے افراد ہیں وہ خدا کی رسی ہیں۔ جو خدا نے ہدف مقرر کیا ہے اس کا حصول میں جتنی بھی تگ و دو آپ کرتے ہیں وہ خدا کی رسی ہے۔ اس کو خدا نے کہا کہ مل کر تھامو، یہ نہیں کہا کہ ایک شخص تھام لے، یہ نہیں کہا کہ 2 افراد تھام لے۔ جتنے بھی افراد خدا نے خلق کیے ہیں اور جو خدا کو بحیثیت خالق، مالک، رازق و داتا مانتے ہیں، وہ سب کے سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اب یقیناً جب ایک رسی کو تھاما جاتا ہے تو ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ نہیں آتا، بلکہ ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرا ہاتھ آتا ہے۔ یہ باہم اتحاد ہے، یہ اتفاق ہے۔ اس کے مقابلے پر آیت مجیدہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو تنبیہ کی گئی ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ نہ کرو، افتراق نہ کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اختلاف نہ کرو۔ یہ ایک لطیف سا فرق ہے، اختلاف کیسے کہتے ہیں اور افتراق کیسے کہتے ہیں۔ اب ہم مثلا افتراق کی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایک جنگل میں یا کسی مقام پر، کسی آبادی میں، غیر آباد علاقے میں ایک گھاس پڑا ہے، چارہ ہے،
دو حیوان آتے ہیں، دو بکریاں آتی ہیں اس گھاس کو کھانے کے لیے، جب دیکھتی ہے ایک بکری کہ دوسری بکری بھی اسی گھاس کو کھا رہی ہے تو وہ اس کو ایک ٹکر مارتی ہے اور اس بکری کو بھگا دیتی ہے۔ یہ ہے افتراق، برداشت نہ کرنا۔ افتراق کا نتیجہ عدم برداشت، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا۔ حیوانیت میں افتراق ہوتا ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ دو انسان ہیں، دونوں کی فکر مختلف ہے، دونوں کی سوچ مختلف ہے، دونوں کا انداز فکر مختلف ہے، دونوں کا انداز عمل بھی مختلف ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کی جہت ایک ہے۔ اسے اختلاف کہیں گے۔ افتراق کے معنی کیوں ہے؟ اختلاف مختلف سے ہے، مختلف راستے کو بھی کہتے ہیں، راستے میں قدم مختلف ہوتے ہیں لیکن سمت ایک ہوتی ہے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کی سمت ایک ہے اور وہ سمت ہے خدا کی طرف جانا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا کہ یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ انسان تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف بڑھ رہا ہے اور تو اس تک پہنچے گا۔ اب جب منزل خدا ہے اور ہم نے یہ راستہ طے کرنا ہے تو اس راستے میں ہر کام خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے کون سے کام ہوں گے؟ کہ جب ہم خدا کو الہ مان لیں گے، خدا کو رب مان لیں گے، خدا کو رازق مان لیں گے، خدا کو معبود مان لیں گے، اس کے بعد ہم دار اسلام میں آ گئے۔ جب ہم دار اسلام میں آئے تو سب سے پہلا کام، جو سب سے پہلا انعام خالق اسلام نے ہمیں دیا، خالق انسان نے ہمیں دیا، رب کردگار نے ہمیں دیا، وہ یہ تھا کہ جب تم نے میری وحدانیت کا اقرار کر لیا، میرے بھیجے ہوئے انبیاء کا اقرار کر لیا، تو پہلا انعام یہ ہے کہ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری ناموس، تمہاری اولاد اور تم سے متعلق ہر شے، حتیٰ کہ تمہاری عزت نفس بھی دوسرے مسلمانوں پر حرام ہو گئی، وہ محفوظ ہو گئی۔ اب ان کے لیے سے مداخلت کرنا جائز نہیں رہا۔ اب ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت و ناموس کے حوالے سے، اس کی شہرت کے حوالے سے، اس کی فکر کے حوالے سے، اس کے جسم کے حوالے سے، اس کی ذات کے حوالے سے کسی قسم کا نقصان دہ عمل نہیں کر سکتا۔ اسے اسلام نے حرام قرار دیا۔ جب اسلام نے اسے حرام قرار دیا تو مراد یہ کہ ایک دوسرے کی حفاظت میں آ گئے، ایک مسلمان دوسرے کا محافظ بن گیا۔ اسلام کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ دیکھتے ہیں انتہائی واضح طور پر فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان ہونے کے ناطے اسلام نے جتنے بھی فرائض، جتنے بھی واجبات، جتنے بھی ڈیوٹیز ایک مسلمان پر لازم قرار دی ہیں، وہ ڈیوٹیز بھی کچھ اہداف کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں نماز کے بارے میں بے انتہا تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو تاکہ تمہارا شمار مشرکین میں سے نہ ہو، یعنی حد فاصل ہے شرک اور ایمان کے درمیان نماز۔ اب نماز کا ہدف کیا ہے؟ خداوند قدوس کی ذات بے نیاز ہے تو عبادت سے بھی بے نیاز ہے۔ خداوند قدوس کو ضرورت نہیں کہ کوئی مخلوق اس کے سامنے جھک جائے۔ خدا کی ذات تو وہ یہ کہ اگر ساری کی ساری کائنات اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو اس کی عظمت میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور اگر ساری کی ساری مخلوقات اس کو چھوڑ دیں تب بھی اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ عبادت خود انسان کے لیے ہے، انسان کے فائدے کے لیے۔ اب نماز کا جب حکم دیا تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یعنی نماز رکاوٹ بن جاتی ہے انسان اور بے حیائی کے درمیان، انسان اور برائی کے درمیان۔ جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ برائیاں ذاتی ہوں، فکری ہوں، علمی ہوں، عملی ہوں یا معاشرتی ہوں، ان تمام برائیوں کو نماز روکتی ہے۔ منکرات، جن کاموں سے خدا نے منع کیا ہے، ان سب سے بھی نماز روکتی ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک فہرست ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے منع کیا ہے اور معاشرے کے لیے کون کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے رک جائیں گے، ان پر عمل کو روک دیں گے، تو پھر ہم نے اسلام کے روح سے نماز کے عملی اہداف کو حاصل کر لیا۔ نماز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ایک عملی عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ الگ سا رواج ہے کہ ہم زکوٰۃ کا اعلان کر کے غریبوں کو بلا لیتے ہیں کہ آئیں اور زکوٰۃ لے لیں، جبکہ ایسا نہیں۔ اسلام نے کہا کہ جا کر زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کیا ہے کہ دوسرے ایک مسلمان کو جو مالی طور پر، اقتصادی طور پر آپ سے ایک درجہ کم رکھتا ہے، اسے اپ لفٹ کریں، اسے اوپر لیں۔ اس سے آگے چلیں تو خدا نے کہا مثلا حج ہے۔ حج عظیم ترین عبادت ہے، اسلام کی عظمت کا نشان ہے، بلکہ ہمارے ہاں کہہ لیں کہ حج امیروں کی عبادت ہے، جس کے پاس لکوک رقم ہوگی پھر وہ جا کر حج کرے گا۔ جب حج پر پہنچ گئے تو اسلام آپ پر اخلاقی قدغن لگاتا ہے کہ نہیں، دیکھو
تم میرے گھر میں آ گئے ہو، میرے مشاعر میں آ گئے ہو، میری ان زمین کے اس خطوں میں آ گئے ہو جنہیں میں نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اب تم میرے ضیوف ہو، میرے مہمان ہو۔ جب میرے مہمان ہو تو میری اطاعت تم پر لازم ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہارے ساتھ جو انسان ہے، بے شک وہ تمہارے ملک کا نہیں ہے، تمہاری زبان نہیں بولتا، تمہارے رنگ کا نہیں ہے، تمہاری نسل کا نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، تمہارے ساتھ ہے میرے گھر میں، تو تم نے اسے کوہنی مار کر اپنا راستہ نہیں بنانا۔ تم نے اسے کوہنی نہیں مارنی، اسے دھکا نہیں دینا۔ میرے گھر کا طواف کر رہے ہو، اگر تم نے اسے دھکا دیا تو تمہارا طواف باطل ہو جائے گا۔ تم میری راہ میں سعی کر رہے ہو، اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا، اس کے دامن کو کھینچ لیا، اس کے جسم کو کوئی ضرب لگائی، تو تمہارا وہ سعی کرنا میری راہ میں ختم ہو جائے گا۔ اگر تم میری راہ میں حج کرنے کے لیے آئے ہو تو تم میرے اتنے مطیع بن جاؤ کہ میری اطاعت میں آنے کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے کہ زمین پر اگے ہوئے گھاس کو بھی توڑ لو۔ جو خدا یہ پسند نہیں فرماتا کہ زمین پر اگے ہوئے گھاس کو میرے راہ میں آیا ہو ایک شخص نہ توڑے، اپنے جسم کے بال کو نہ نوچے، اپنے جسم پر بیٹھا ہوا مچھر بھی نہ مارے، وہ خدا کیسے یہ پسند کر سکتا ہے کہ خدا کے نام کو لے کر، خدا کے نام کی تلوار اٹھا کر خدا کی زمین پر خدا کے ان بنائی ہوئی مخلوق کے لیے قتل و غارت بنا دی جائے؟ آئیں دیکھیں پیغمبر اسلام کیا کرتے ہیں، سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا بتاتی ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید میں واضح فرمایا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ یہ اسوہ حسنہ کیسے ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بدترین ہمسایہ ہے، راہ میں کانٹے بچھا دیتا ہے، بدترین ہمسائی ہے، آپ پر کوڑا پھینک دیتی ہے، آپ بازار میں جاتے ہیں لوگ پتھر پھینکتے ہیں، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پاک پیغمبر نے کبھی پتھر کا جواب پتھر سے دیا ہو، کانٹے بچھانے والے کو کانٹے بچھا کے دیے ہوں، یا اسے بد دعا دی ہو؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کریمانہ اخلاق بتایا۔ اخلاق ہی انسان کی قدر و قیمت ہے، اخلاق ہی اسلام کا ثمرہ ہے، اخلاق ہی سیرت مصطفیٰ کا ماحصل ہے۔ اب یہ اخلاق کیسے ہوگا؟ اس طریقے سے ہوگا کہ ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ آج کا جو منظرنامہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا ملک عزیز پاکستان کو جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور جو اپنی زندگی کے 73ویں سال میں داخل ہے، بہت سے عروج و زوال دیکھے گئے، بہت سے معاملات دیکھے گئے، اسلام کے نام پر حاصل ہونے والا یہ ملک آج اس حالت میں ہے کہ اسلام کو ہی وجہ نزا بنا دیا گیا ہے، مسلمان کا ہاتھ مسلمان کے دامن تک پہنچ رہا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کا منصوبہ ہے ہی نہیں، اور ایسے منصوبہ ساز مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ دشمن اسلام کی سازش ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام کا دفاع کرنا ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کی فضا کو پاک و پاکیزہ رکھیں، ہر اس فکر سے پاک رکھیں جو فکر ناپاک ہے، ہر اس لفظ سے پاک رکھیں جو لفظ ناپاک ہے، ہر اس رویے سے پاک رکھیں جو رویہ ناپاک ہے، ہر اس جذبے سے پاک رکھیں جو جذبہ ناپاک ہے۔ اور یاد رکھیے، جو جذبہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں ہوائے نفس نہیں ہوتی، اس میں ہوائے منصب نہیں ہوتی، اس میں ہوائے حزبی نہیں ہوتی، اس میں کوئی گروہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی زبان نہیں ہوتی، اس میں کوئی مسلک نہیں ہوتا، اس میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا۔ ان فرقہ واریت کو مٹانے کے بعد جب انسان فقط اور فقط اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو وہ راہ اللہ کی راہ ہوتی ہے، اور جو حزب اس پر چڑھ رہی ہوتی ہے وہی حزب اللہ ہوتی ہے، وہی اللہ کا گروہ ہوتا ہے، اور اللہ کے گروہ کے مقدر میں کامیابی یقینی ہے۔ اب ہم آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اقدام کی طرف، جس کے حوالے سے ہم یہ پروگرام اور یہ پیغام آپ کو دینا چاہ رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کو جب مدینہ میں اطلاع ملی کہ شام کے ملک میں سیاسی طور پر تبدیلی آ گئی اور یزید کو سربراہ اسلام بنا دیا گیا، تو اس لمحے تاریخ میں تمام کیفیات موجود ہیں۔ امام علیہ السلام کو بلایا گیا، امام علیہ السلام کے سامنے کچھ امور رکھے گئے جن میں سب سے پہلے یزید کی بیعت کرنا تھا، اور اس کے بعد دیگر امور تھے۔ اب امام علیہ السلام کے لیے انتہائی آسان تھا کہ یزید کی بیعت نہ کرتے، لیکن ایک ایگریمنٹ کر لیتے کہ بھئی یزید جو کچھ کرتا ہے اس سے مجھے سروکار نہیں ہے، جو میں کروں گا اس سے یزید کو سروکار نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی خاموشی سے اپنا کام کرتا رہے، میں بھی خاموشی سے اپنا کام کرتا رہوں۔ یہ انتہائی درمیانی راہ تھی،
لیکن اسلام نے اسے گونگا شیطان ہونا کہا تھا، امام نے یکسر مسترد کر دیا۔ تاریخ کے دامن میں وہ تمام منظر محفوظ ہیں۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی جو حسینی فکر رکھتا ہے، جو حسینی کردار رکھتا ہے، وہ یزیدی فکر اور یزیدی کردار کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت مدینہ سے نکلتے ہیں تو اس وقت آپ نے اپنی اس تحریک کربلا کا مینیفیسٹو بیان کیا، نصب العین بیان کیا، اغراض و مقاصد بیان کیے کہ میں کس لیے نکل رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا انی لم اخرج بطرا ولا عشرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ میں کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں جھگڑے کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی مفاد پرستی کے لیے نہیں نکل رہا، میں اپنی ذات کی نمود و نمائش کے لیے نہیں نکل رہا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں تو اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ امت میں ایک فساد برپا ہو چکا تھا اور آپ اس فساد کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ اب اس فساد کی اصلاح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بھی امام نے بیان فرمایا۔ اب فرماتے ہیں اریدو، میرا ارادہ یہ ہے، اسیہ بسیرت جدی وابی، اپنے جد کی سیرت کا احیاء کروں اور اپنے والد کی سیرت کا احیاء کروں، یعنی سیرت مصطفیٰ کا احیاء کروں، سیرت مرتضیٰ کا احیاء کروں۔ اب آپ یہ پروگرام لے کر جب نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہدف ہے وہ اسلام کی اقدار کو زندہ کرنا ہے، اور جو اسٹریٹجی ہے جس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے وہ سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے اور سیرت مرتضیٰ پر عمل کرنا ہے۔ یہ دونوں سیرتیں دو الگ الگ سیرتیں نہیں ہیں، یہ ایک سیرت کے دو پہلو ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تصور کرنے کی حد تک آپ بلندی پر چلے جائیں، جہاں انسان کا تصور ختم ہو وہاں عظمت کردار مصطفیٰ شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب وہ محمد مصطفیٰ اپنی سیرت میں کیا بتاتے ہیں؟ وہ محمد مصطفیٰ اپنی ذات کسی سطح پر نہیں رکھتے، وہ اپنے ہدف کو سامنے رکھتے ہیں، انسانوں کی بھلائی کو سامنے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک شخص نے، ایک شاعر تھا، اس نے آپ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ برے اشعار لکھے آپ کی، جس میں مذمت کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ اسے پکڑ کر لے آئے کہ یا رسول اللہ، اس شاعر نے آپ کے بارے میں یہ کلام لکھا ہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام موجود ہیں اور آپ نے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ علی، اس کو قتل کر دو۔ امیر المومنین اس شخص کو لے کر چلے، اپنے غلام قنبر سے کہا کہ قنبر، فلاں جگہ سے میری جو امانت میں رکھی ہوئی رقم ہے وہ بھی لے آؤ اور میری سواری بھی لے آؤ۔ اب اونٹ بھی آ گیا، رقم بھی آ گئی، لے کے مدینہ سے باہر چلے۔ جب مدینہ سے باہر نکلے تو اس شخص کا کہا اس میں کچھ رقم ہے، یہ سواری ہے، اسے بیٹھو اور چلے جاؤ۔ وہ شخص چلا گیا۔ اب جب واپس آئے، جو لوگ ساتھ گئے تھے یا وہاں موجود تھے، وہ جب آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو حکم دیا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے، علی نے تو اسے چھوڑ دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب اگلے دن صبح کی نماز ہوئی اور بعد میں آپ مسجد میں بیٹھے تو وہی شخص آ گیا، مسجد میں داخل ہوا، پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، معذرت خواہی کی اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے اوصاف میں کچھ لکھا ہے، وہ بیان کرنے کی اجازت دی جائے۔ جو مذمت کر رہا تھا وہ نعت لکھ کر لے آیا، کس بنا پر؟ حسن اخلاق کی بنا پر۔ اسلام تو حسن اخلاق کا مذہب ہے، اسلام متشدد ہے ہی نہیں، اسلام تشدد پسند ہے ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے۔ مکہ میں حج کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ حاجیوں کے روپ میں کچھ قاتل آ گئے۔ آپ کے لیے وہاں آسانی تھی، لکھوں کھا کا مجمع تھا، یقیناً اگر وہاں کچھ حملہ آپ پر ہوتا تو ان لاکھوں مسلمانوں سے کچھ ہزاروں تو آپ کے دفاع کے لیے نکلتے، لیکن امام کو اپنی جان بچانا عزیز نہیں تھا۔ امام تو حرمت کعبہ کو بچانا چاہ رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا جس کی بنا پر خدا کے گھر کی حرمت زائل ہو، اور آپ مکہ سے نکل گئے۔ مکہ سے نکلے، راہ مکہ طے کرتے رہے۔ راستے میں آپ کو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے وہاں ٹھہر کر ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو،
اب ہماری منزل موت کی طرف بڑھ رہی ہے، اس سمت میں چلو تاکہ جو کوئی شخص جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ امام نے جبر کسی پر نہیں کیا، حتیٰ کہ کربلا واقع ہو گئی۔ جب کربلا واقع ہوتی ہے اور روز عاشور آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں آنے کے بعد روز عاشور تک امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ایک جملہ بھی ایسا نہیں نکلا کہ جس سے تشدد کی بو آتی ہو، جس سے اختلاف و اختراف کی بو آتی ہو، جس میں نفرت کی بو آتی ہو، یا کوئی ایک جملہ انسانیت کے خلاف ہو۔ کربلا کرداروں کی جنگ تھی، ایک طرف یزیدی کردار تھا، ایک طرف حسینی کردار تھا۔ اب وہ کردار کی عظمت تھی کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اسلام کے حدود کو چھوڑ کر بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی شخص بھی یزیدی ہونے پر فخر محسوس نہیں کرتا، حسینی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ کردار کی فتح تھی۔ آج کے حسینی کو کیسا ہونا چاہیے؟ آج کے حسینی کا ایمان خدا پر راسخ ہونا چاہیے، دین اسلام پر راسخ ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تعلیمات پر اس کا ایمان راسخ ہونا چاہیے، قرآن اس کے کردار میں جگمگاتا نظر آئے، سیرت مصطفیٰ، سیرت آل مصطفیٰ اس کے کردار کی رونق ہو، اور اس کی زبان سے وہ لفظ نکلیں کہ جو قرآن کے اشارے ہوں، جو قرآن کی تبلیغات کریں، اس معاشرے میں اسلامی اقدار کو واضح کریں۔ یہ پیغام حسینیت تھا، اس کو بچانا ہی عزاداری ہے۔ عزاداری صرف کچھ رسومات کا نام نہیں۔ یہ رسمیں ہم کیوں بناتے ہیں؟ کربلا میں کیا یہ رسمیں تھیں؟ قطعاً نہیں تھیں، لیکن آج یہ رسمیں کیوں ہیں؟ یہ رسمیں ہمیں زندہ رکھتی ہیں اس کربلا میں جو 61 ہجری میں برپا ہوئی۔ جب ہم علم عباس اٹھاتے ہیں تو یہ علم ہمیں اسلام سے وفا کا درس دیتا ہے کہ دیکھو یہ اسلام پر عمل کا علم ہے، یہ خدا پر ایمان کا علم ہے، یہ اپنے وقت کے امام سے وفا کا علم ہے۔ کچھ ہو جائے، تمہاری جان جائے، تمہارے بازو جائیں، یہ علم سرنگوں نہ ہو۔ آج کے دور میں یہ علم عباس حقانیت کا علم ہے، یہ کردار و عظمت مصطفی کا علم ہے، کردار و عظمت مرتضوی کا علم ہے، یہ حسینی مشن کا علم ہے۔ اس علم کو خدا نے سربلندی عطا کی، یہ ہمیشہ بلند رہے گا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس علم کو اٹھا کر ہم معاشرے میں فساد برپا کریں، نہیں، یہ علم امن کے لیے ہے، یہ علم ایمان اور اسلام کے احیاء کے لیے ہے۔ ہاں، اس کا مخالف ہمیشہ فتنہ پرست رہا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فتنہ پرست جب بھی آتا ہے مصلحت کی چادر اوڑھ کر آتا ہے، اصلاح کا لباس پہن کر آتا ہے۔ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم تفرقہ نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں انما نحن لہ مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، عبرت کی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا کہ جو شخص وطن عزیز کے معاشرے میں کسی قسم کی کمزوری پیدا کرنا چاہتا ہے، کسی قسم کی اشتعال انگیزی کرنا چاہتا ہے، اسلام کے خلاف بات کرنا چاہتا ہے، اسلام کو اپنی ذات کی منفعت کے دفاع کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا دشمن مسلمانوں میں تفرقہ پھیلائے گا۔ شروع سے اسلام دشمن کی سازش رہی، اور یہ طریقہ کار کا رہا ڈیوائیڈ اینڈ رول، انہیں تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو۔ آج نہ اختلاف موجودہ دور میں نہ سنیوں میں ہے نہ شیعوں میں ہے، اگر اختلاف ہے اور یقیناً ہے وہ 1400 سال سے ہے۔ اختلاف کو ساتھ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلنا اسلام کا دفاع ہے۔ اگر یہ ہاتھ آپس میں دست و گریبان ہوں گے تو پھر یہ شیطان کی پیروکاری ہے۔ جو شخص بھی ان دو کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے وہ خدا کا پیروکار نہیں، دین اسلام کا پیروکار نہیں، وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ شیطان دشمن خدا ہے، اور اس دنیا میں اس کا کام یہ ہے کہ خدا کی مخلوق کو باہمی طور پر لڑائے، ان میں تفرقہ پیدا کرے، اور جو مخلوق خدا ہے، جو مطیع خدا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ شیطان کو شکست دے، ہر مقام پر، ہر مرحلے پر، آپس میں اتحاد کے ساتھ، باہمی اخلاق کے ساتھ، حسینیت کا پرچم اٹھاتے ہوئے۔ جو حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر ماتم کرنا چاہتا ہے وہ ماتم کرے، جو ماتم نہیں کرنا چاہتا وہ کم از کم ماتم کو برا نہ کہے۔ جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد سے ہم آہنگ ہے وہ اس پر عمل کرے، جو ہم آہنگ نہیں ہے وہ عمل نہ کرے، لیکن عمل کرنے والوں کو برا نہ کہے، اپنی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ آج ہمیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کا عملی احیاء کرنا ہوگا۔ اس معاشرے میں کم از کم اگر میرا ایک وجود حسینی بن جاتا ہے تو یہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ مجھے اس سارے معاشرے کو کسی تشدد سے حسینی نہیں بنانا، مجھے اس سارے معاشرے کو کسی تشدد سے مسلمان نہیں بنانا، مجھے اپنا کردار اتنا بہترین کر کے پیش کرنا ہے کہ یہ کردار از خود اپنی راہ بنائے اور اس معاشرے کو اس سطح پر لے جائے کہ جو معاشرے کی سطح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے، جو سطح معاشرہ امام علی مقام چاہتے تھے، اور جس کی طرف آپ نے
کربلا میں اشارہ بھی کیا کہ ذات کی قربانی دی، اور آپ نے اپنے مختلف خطبات میں ایک شعر پڑھا تھا جو شعر کسی اور کا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، کہ اگر محمد مصطفیٰ کا دین میرے قتل کے باوجود نہیں بچتا، میرے قتل کی بنا پر نہیں بچتا، بغیر میرے قتل ہوئے نہیں بچتا، تو اے تیروں اور تلواروں آؤ میرا جسم حاضر ہے۔ آج حسینی پیغام بھی یہی ہے کہ اپنی ذات کی قربانی دو، اپنے مال کی قربانی دے دو، لیکن دین اسلام کا تحفظ کر جاؤ، دینی اقدار کا تحفظ کر لو، اسلامی اخلاق کا تحفظ کر لو۔ رب کریم کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب پاکستانیوں کو اسلام کے اس پیغام پر عمل کرنے، سمجھنے اور دوسروں سے عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی ذات میں اسوہ حسینی شامل کرنے اور اسوہ حسینی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صرف زبان کے مسلمان نہ ہوں، ہم عمل کے مسلمان ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو بوسیلہ امام حسین علیہ السلام قبول فرما، ہمیں سچا اور سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔